ہمنا اسلامک کڈ ٹی وی۔ قصے انبیاء۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوار کا وہ واقعہ کھولیں گے جس میں فرعون نے اپنے ظلم کی ہر حد پار کر دی اور ایک باندی نے اپنے ایمان کی روشنی سے پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ وہ باندی جس نے بسم اللہ کہا اور اس ایک لفظ نے فرعون کے محل کی دیواروں کو ہلا دیا۔ یہ کہانی ہے صبر، یقین اور اللہ پر بھروسے کی۔ کچھ وقت بیت گیا تھا۔ مصر میں اب بہت کچھ بدل چکا تھا۔ کئی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، مگر چھپ کر، کیونکہ فرعون کے ڈر نے ہر دل کو خاموش کر دیا تھا۔ اسی محل میں جہاں فرعون اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا تھا، وہیں اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اور ان کی ایک باندی رہتی تھی جو دل سے اللہ پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن وہ باندی حضرت آسیہ علیہ السلام کے بال سنوار رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ وہ جھکی اور کنگھی اٹھاتے وقت دھیرے سے بول پڑی، بسم اللہ۔ یہ لفظ پاس کھڑے ایک سپاہی نے سن لی۔ وہ چونک گیا کیونکہ اس نے کبھی کسی کو اللہ کا نام لیتے نہیں سنا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور فرعون سے کہا، اے بادشاہ، تیری ایک باندی نے تیرے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہے۔ اس نے کہا، بسم اللہ۔ فرعون کا چہرہ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور شک بھر گیا۔ محل کی ہوا بھاری ہو گئی تھی کیونکہ اب سچ کی ایک اور روشنی فرعون کے اندھیرے میں چمکنے والی تھی۔ محل کے بڑے دربار میں فرعون اب غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے حکم دیا، اسے لاؤ، اس باندی کو جس نے میرا انکار کیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ معصوم باندی سپاہیوں کے بیچ دربار میں لائی گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا، صرف سکون اور ایمان کی روشنی۔ فرعون نے سخت آواز میں پوچھا، کہتی ہے تو کسی اور کا نام؟ کون ہے وہ جسے تو ڈرتی ہے؟ دربار میں سناٹا تھا۔ ہر نظر اس باندی پر ٹکی تھی۔ وہ مسکرائی اور دھیمی آواز میں بولی، میں اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتی ہوں جو تجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ فرعون کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کانپ اٹھا، مگر غصے سے نہیں بلکہ اس سچائی سے جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، تو جانتی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ باندی نے سر جھکا لیا اور کہا، ہاں جانتی ہوں، مگر میں اپنے رب سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ فرعون کی آنکھوں میں آگ تھی، مگر اس باندی کی آنکھوں میں صرف نور تھا۔ وہ ایک کمزور عورت نہیں تھی، وہ ایمان کی مثال بن چکی تھی۔ وہی باندی جس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے بال سنوارتے وقت بسم اللہ کہا تھا، اب فرعون کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے فرعون کو اپنا خدا ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میرا رب صرف اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ فرعون کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے زور سے اپنی تلوار پر ہاتھ مارا اور چلایا، اگر تو سچ میں کسی اور رب کو مانتی ہے تو آج میں دیکھوں گا تیرا وہ رب تجھے میرے ہاتھوں سے کیسے بچاتا ہے۔ پھر اس نے حکم دیا، اس عورت کو ابلتے تیل کی کڑاہی میں ڈال دو۔ مگر اس باندی کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بڑی اور ایک ننھی دودھ پیتی بچی۔ فرعون نے پہلے بڑی بیٹی کو بلوایا۔ اس نے باندی سے کہا، اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ باندی نے پورے یقین سے جواب دیا، میرا خدا اللہ ہے۔ فرعون بولا، اگر تیرا خدا سچ ہے تو اب دیکھ، میں تیری بیٹی کو اس کڑاہی میں ڈالتا ہوں۔ باندی نے اپنی بیٹی کی اور دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مضبوط تھا۔ اس نے کہا، بیٹی صبر کر، ہم جنت میں پھر ملیں گے۔ سپاہیوں نے اس کی بڑی بیٹی کو کڑاہی میں ڈال دیا۔ محل میں سناٹا چھا گیا، لیکن تبھی اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہوا۔ اس باندی کو اپنی بیٹی کی روح نظر آئی۔ روح مسکرائی اور بولی، اماں صبر کرو، ہم جنت میں ملیں گے۔ فرعون بولا، اب تیری یہ چھوٹی بچی؟ اور اس نے اس دودھ پیتی معصوم کو ماں کی گود سے چھین لیا۔ باندی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس کے ہونٹوں پر اب بھی اللہ کا ذکر تھا۔ فرعون نے آخری بار پوچھا، اب بتا
तेरा खुदा कौन है? उस बांदी ने कांपती आवाज में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूं। फिरौन ने अपने सैनिकों को इशारा किया और वही आजमाइश उस मासूम बच्ची के साथ भी हुई। लेकिन इस बार अल्लाह ताला ने उस मां के दिल में सुकून उतार दिया। उसे अपनी छोटी बेटी की रूह भी नजर आई, जो मुस्कुराकर कह रही थी, अम्मा सब्र करो, जन्नत में हम एक साथ होंगे। फिरौन ने कहा, अब तेरी बारी, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? बांदी ने धीरे से कहा, हाँ, अगर मैं भी मर जाऊं तो हमारी मां और बेटियों हड्डियों को इकट्ठा कर एक ही जगह दफन कर देना। फिरौन ने हाँ कहा और उसे भी उबलते तेल में डाल दिया गया। तीनों के मरने के बाद फिरौन ने अपना वादा पूरा किया। उसने मां और बेटियों की हड्डियां इकट्ठा कराकर एक ही जगह दफन करवा दी। ये कहानी फिरौन के वक्त की थी, मगर इसकी खुशबू आज तक मौजूद है। रिवायतों में आता है, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों की सैर पर गए तो एक जगह उन्हें जन्नत की महक महसूस हुई। उन्होंने फरमाया, मुझे इस जगह से जन्नत की खुशबू आ रही है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही जगह है जहां उस बांदी और उसके बच्चों ने अल्लाह के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। उनकी सब्र और ईमान की महक आज भी जन्नत को महका रही है।